آج ہم بات کریں گے ڈالر کے ایشو پر کہ پاکستان کے اندر ڈالر کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے ڈالر کی ذخیرہ اندوزی۔ پورے ملک کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے جو اشرافی ہیں نا، مالدار لوگ ہیں، اس میں سیاسی لوگ بھی ملوث ہوتے ہیں، بیوروکریٹ بھی ملوث ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کچھ آفیسر بھی ملوث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ڈالر کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ایک ڈالر خریدا 270 کا، فرض کریں اس کو انہوں نے، جس بندے نے 10 کروڑ ڈالر ذخیرہ کر لیے، اور اگر وہی ڈالر 350 کا ہو جائے گا تو وہ ایک مہینے بعد، ٹھیک ہے، وہ یہ دیکھ لیں وہ بندہ نہ کمائے گا، آرام سے سکون سے گھر بیٹھا رہے گا۔ ایک مہینے کے بعد وہی ڈالر جو اس نے 270 کے اندر خریدا تھا وہ 350 میں بیچے گا، تو اس کو ایک ڈالر میں 80 روپے کا منافع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور 10 کروڑ ڈالر کے اندر آپ خود حساب لگا لیں کہ اس کو کتنا منافع ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، یہ ذخیرہ اندوزی، ٹھیک ہے، اس سے جو لوگ دن کو مطلب نکمے بیٹھ کر امیر ہو جاتے ہیں، ان کا ایک ہنر بنا ہوا ہے کہ ڈالر کو ذخیرہ کریں، ڈالر کو مارکیٹ سے غائب کریں، اور اس کے بعد جب ڈالر مہنگا ہوگا تو پھر اس کو مارکیٹ کے اندر سپلائی کر دیں۔ وہ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ ایک مہینہ آرام سے ڈالر کو گھر پر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں، محفوظ جگہ، جہاں پر جو ہے ایسے جنگلوں کے اندر، جہاں پر جو ادارے ہوتے ہیں ان کی نظروں سے ایک سائڈ پر، وہ جب مہنگا ہوتا ہے اس کو مارکیٹ کے اندر لے آتے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ جو ہے جب مہنگا ہوگا اس سے 1-2 ارب روپیہ منافع کما لیتے ہیں۔ ان کے لیے ایک بہترین بزنس بن چکا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ اب ایران کے اندر جو ڈیزل اور پیٹرول سمگلنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب ایران والا کہتا ہے کہ جی عالمی مارکیٹ کے حساب سے، فرض کریں مثال دے رہا ہوں کہ ہم جو سعودی عرب آپ کو دے رہے ہیں $1 کے بدلے 10 لیٹر پیٹرول، تو ہم آپ کو $1 کے بدلے 20 لیٹر پیٹرول دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو اسمگلر ہوتے ہیں ان کا جو مین جو بہترین طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اوپن مارکیٹ سے یا انٹر بینک سے کسی نہ کسی طرح سے ڈالر کو خریدیں گے، اور وہ ڈالر ایران چلا جائے گا، شفٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اب وہ وہاں سے لیں گے ایک ڈالر کے اندر 20 لیٹر پیٹرول، ٹھیک ہے۔ وہ جو پیٹرول اور ڈیزل ان کو ملتا ہے وہ ان کو صاف ستھرا ملتا ہے، ان کو کسی بھی پارکوں وغیرہ میں صفائی نہیں کروانا پڑتی۔ اب وہ وہاں سے جو انہوں نے لے لیا، پاکستان کو یہ فائدہ ہوا کہ جو ہمارا ڈالر غیر ملک جو ہم ڈیزل اور پیٹرول کے اوپر خرچ کرتے ہیں اس کی بچت تو آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب سعودی عرب سے ہم فرض کریں 15 ارب ڈالر کا جو ہے ڈیزل اور پیٹرول ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہیں، تو ایران سے ہمیں 10 ارب ڈالر کا پڑے گا، 5 ارب ڈالر کی بچت آئے گی۔ لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ جو یہ سمگلر ڈیزل اور پیٹرول ایران سے لے کر آتے ہیں، یہ جو ہے یہ آگے بیچتے ہیں 160 150، ٹھیک ہے، اور یہ سمگلنگ ہوگا، اس کے اوپر حکومت کا کوئی ٹیکس نہیں ہوتا، یہ ایسے سمگلنگ کے ذریعے جو ہے پمپوں کے اوپر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا حکومت 1 روپے کا بھی ٹیکس نہیں لیتی، تو یہ جتنا بھی یہ ڈیزل اور پیٹرول ایک تو ڈالر بھی ایران چلا جاتا ہے، ایک یہ نقصان ہوتا ہے، دوسرا یہ سمگلر جو ہے یہ ملک کے اندر جتنا بھی ڈیزل اور پیٹرول بیچتے ہیں اس سے حکومت کو کوئی ٹیکس حاصل نہیں ہوتا، اور یہ بڑے بڑے جو سمگلنگ میں ملوث ہوتے ہیں وہ دن بدن امیر ہوتے جاتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا دھندا ہے حوالہ ہنڈی والا۔ اب غیر ملک کے اندر ایک شہری بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کے اندر ڈالر بھیجوں گا، مجھے انٹر بینک سے اگر 300 روپے کا ڈالر مجھے 300 تو میرے گھر والوں کو ملیں گے، تو اوپن مارکیٹ کے اندر فرض کریں 350 ہے، تو وہ کیا کرے گا، حوالہ ہنڈی والوں کے ذریعے پیسے بھیجے گا۔ اس طرح اس کو فی ڈالر میں سے 50 سے 60 روپے زیادہ ملیں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ بہترین طریقہ ہے حوالہ ہنڈی والا، وہ قانونی طریقے سے بھیجنے کے بجائے غیر قانونی طریقے سے پیسے بھیجتا ہے، اور حوالہ ہنڈی والوں کو بھی جو کاروبار جو ہے وہ ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے ڈالر کو پھر ایران اور افغانستان سمگل کرنا ہوتا ہے، تو ان کا جو ہے یہ جو غیر ملکی شہری ہوتے ہیں حوالہ ہنڈی والوں کے، یہ ان کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے پھر ان کو
افغانستان سے ایران سے چیزیں سمگلنگ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو سستی ملتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ غیر ملکی پاکستانیوں سے جو ہے جو غیر کما رہے ہیں ان سے ڈالر لیتے ہیں، تو یہ بھی نقصان ہوتا ہے۔ حوالہ ہوندی کو جو ہے نا روک کر اس کے اوپر گرفت مضبوط کر بھی ڈالر کو روکا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈالر کنٹرول اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر اب تقریباً بھی پاکستان کے اندر 30 سے 40% نوجوان نسل ہے جو بے روزگار گھوم رہے ہیں، ایسے خام خواہ نکم گئے، اس کو حکومت اپنے پیسوں کے اوپر اس کو اگر حکومت غیر ترقی یافتہ ملکوں کے اندر اس کو بھیج دے کمانے کے لیے، ٹھیک ہے، وہاں جو سفیر بیٹھے ہیں جو بڑے بڑے پیڑ لٹکائے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ بس ان کو کام ہے کہ فلاں ہوٹل پر پارٹی بنتانی ہے، تو اس طرح کام نہیں چلتا۔ تو ان کو کہ بڑے بڑے پیڑ والے جو سفیر بیٹھے ہیں، بھائی آپ اس ملک کے اندر بیٹھے ہو تو ملک کے لیے کم از کم ملک کے لوگوں کے لیے وہاں روزگار تلاش کرو، اور جتنے شہری ہمارے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں کہ ہم فیکٹریاں لگائیں، ٹھیک ہے، اور ان سے ہم ڈالر کمائیں، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ملک کے جو بے روزگار نوجوان شہری جو نکمے گھوم رہے ہیں، حکومت ان کو اپنے خرچے کے اوپر ترقی یافتہ ملکوں کے اندر بھیج دے، تو صاف ظاہر ہے جب وہ جائیں گے گھر والوں کو تو پیسے بھیجیں گے، تو اس حساب سے بھی جو ہے ڈالر جب ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ آنا شروع ہو جائے گا، اور ڈالر کی جو قیمت ہے اس کی جو بڑھتی ہوئی قیمت ہے اس کو بریک لگ جائے گی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، اب ہم بہت سی ایسی اشیاء ہیں جس کو ہم امپورٹ کرتے ہیں، اب ہم ایک چھوٹی سی سوئی بھی امپورٹ کرتے ہیں، تو جب ہم ملک کا یہ حال ہوگا تو ڈالر کیسے کنٹرول ہوگا؟ تو یہ بڑی بڑی جو کاریں ہیں، لینڈ کروزر ہیں، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں ہیں جو جن کو اگر پاکستان کے اندر استعمال نہ بھی کیا جائے ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ہم کو خرید رہے ہیں بڑی بڑی کاریں، ٹھیک ہے، اور کم از کم ان کو تو بندہ روک کر، ٹھیک ہے، ایسی اور نئی اشیاء اور موبائل ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی بھی دنیا کے اندر بہت سی موبائل کمپنیاں کسی بھی کمپنی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر اگر پلانٹ لگاؤ ہم آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے 10 سال کے لیے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جو ہے پاکستان کے اندر جو کمپنی موبائل بنا رہی ہے اس کو سستا کر دو گے، بھئی ہم آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے، آپ کا جو موبائل پاکستان کے اندر بنے گا وہ سستا ہوگا، اور جو باہر کے موبائل ہیں ان کے اوپر حکومت اتنا ٹیکس ٹھوک دے کہ وہ مہنگے ہونے چاہیے۔ اس طرح جو لوگ ہیں مڈل کلاس طبقہ ہے پاکستان کے اندر، زیادہ تر غریب اور مڈل کلاس طبقہ، وہ اسی کمپنی کے موبائل لے گا جو پاکستان کے اندر بنا رہی ہوگی، کیونکہ ان کو موبائل سستے پڑیں گے۔ تو اس طریقے سے کام کر کے ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جو باہر سے منگواتے ہیں ان کو ختم کر کے، اب جو مرغی والے آتے ہیں ان کی خوراک باہر سے آتی ہے، بھائی مرغی فارم جتنے بھی ہیں ان کو کہو بھئی آپ کے پاس 6 مہینے آپ اپنی خوراک پاکستان کے اندر ہی بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ فارم بند کر دیں۔ یہ چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں پاکستان کے اندر بنا کر اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ وہ پہلے میں نے ایک بات کی تھی، وہ جمہوریت والی کہ جو سیاستدان جو ہیں آتے ان کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ جا کر بال بنائیں گے، وہ کیا اس ملک کو سدھاریں گے؟ بس جو طاقتور ادارے ہیں ہمارے ملک کے پولیس ادارے، انہیں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کام کر کے ملک کے اندر جو ہے ڈالر کو جو اس کا بڑھتی قیمت ہے اس کو روکا جا سکتا ہے۔